الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، آپ کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ایک رحم دل انسان کسی دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرتا ہے، تعاون کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر آپ اس کی مدد نہیں کرتے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ خود مصیبت میں مبتلا ہو، آپ کو اپنی پڑی ہوئی، اس وقت آپ کسی دوسرے کی مدد نہیں کرتے، آپ اپنا دفاع خود کر رہے ہوتے ہیں، اس مصیبت کو خود جھیل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی دوسرا آپ کی مدد کرے یا نہ کرے، آپ اپنی ذات کی مدد کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نظر نہیں آتا۔ آج کی آیت میں بالکل یہی بات کہی گئی ہے کہ ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں لڑے گا۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو اس وقت ملامت کرے گا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، اتنی قیمتی زندگی اور اتنی بہترین مہلت خدا پاک نے جو مجھے عطا کی تھی اس کو تو میں نے ضائع کر دیا ہے۔ اگر اس نے کوئی قربانی دی ہوگی تو آپ کو اس کو وہ قربانی یاد آئے گی کہ یہ قربانی جو میں نے دی تھی، اے کاش کہ میں اس جیسی کوئی دوسری قربانی دیتا۔ یہاں تو اجر ہی بڑا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس دن یہ حسرت کا اظہار کریں گے کہ اے کاش خدا کے راستے میں ہمارے جسم کو قینچیوں سے کاٹا جاتا۔ اتنی مصیبتیں ہم دیکھتے، یہاں تو اس کا صلہ ہی بڑا ہے، یہاں تو اس کا اجر ہی بڑا ہے۔ ایک اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کا وجود جو ہے دو چیزوں سے عبارت ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے، دوسرا انسان کی روح ہے۔ جسم روح کو ملامت کرے گی اور روح جسم کو ملامت کرے گی۔ روح کہے گی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ روح کہے گی، جسم کہے گا، روح کہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے ہاتھ نہیں دیے تھے کہ میں پکڑ سکتا۔ روح کہے گی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پاؤں نہیں دیے تھے کہ میں چل سکتی، یہ تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی تھے میں دیکھ سکتی، تو نے مجھے کان نہیں دیے تھے کہ میں سن سکتی، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ جو کچھ کیا ہے اس جسم نے کیا ہے۔ اور جسم کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو لکڑی کی طرح تھا، جب تک روح نہیں تھی، میرا ہاتھ نہیں تھا، میری آنکھ نہیں تھی، میری کان نہیں تھے، میرے پاؤں نہیں تھے۔ یہ روح کی چمک آئی ہے، سب کچھ کیا ہے، تو سارا قصور اسی کا ہے۔ پھر اس بات کو اللہ کے رسول نے ایک دوسری مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ آپ بھوکے میں کسی باغ میں گئے ہیں اور یہاں دو آدمی ہیں جو دو بھوک کی شدت سے بلبلا رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک درخت دیکھا ہے، درخت کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اندھا ہے اور دوسرا لنگڑا ہے۔ لنگڑا اٹھ کر پھلوں کو توڑ نہیں سکتا، اندھا دیکھ نہیں سکتا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اندھے کو کہا ہے کہ آپ نیچے کھڑے ہوں، میں آپ کے اوپر سوار ہوتا ہوں، میں پھل کو توڑتا ہوں، آپ بھی کھائیں اور میں بھی کھاتا ہوں۔ چنانچہ چڑھ گیا اور اس نے وہاں سے پھل توڑے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر پوچھا کہ ان میں دونوں میں سے کون ذمہ دار ہے؟ تو سب نے کہا دونوں ذمہ دار ہیں، ایک دوسرے کے معاون بنے گئے ہیں جی، دونوں نے مل کر وہ پھل کھایا ہے، دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح جسم اور روح کا معاملہ ہے، جسم روح کی معاون ہے، روح جسم کا معاون ہے، دونوں کو وہاں سزا ملے۔ لیکن اس وقت انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اپنی ذات کے بارے میں جھگڑا کرے گا، اپنے ہاتھوں کے بارے میں، اپنے پاؤں کے بارے میں، کیا ہو گیا ہے ہاتھ، تم میرے ہاتھ ہو تم بول رہے ہو، میرے پاؤں ہو تم بول رہے ہو، تم گواہی دے رہے ہو۔ پھر کہے گا تمہیں بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو، جسم کے ان اعضاء کو قوت گویائی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے جس نے ہر چیز کو
بولنے کی طاقت عطا فرمائی، انت کا نلّہ، ہمیں بھی اسی خدا نے بلوایا۔